یہاں تک فرمایا کہ افطار کرا دو، افطار کرا دو کسی کو، تو کتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص ایک گھونٹ سے افطار کرا دے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آخرت کے پیاس سے محفوظ رکھے۔ تو کیا مسئلہ ہے کہ بھائی افطار کے وقت میں خود تو تم نے افطاریاں جمع کر کے رکھی ہوئی ہیں اور بہت کچھ جمع کر لیا، لیکن یہ بھی دیکھو کہ تمہارے آس پاس جو لوگ ہیں وہ بھی آیا افطار کے کرنے کی پوزیشن میں ہیں، ان کے پاس بھی اتنا ہے کہ وہ خود افطار کر سکے، اپنے بچوں کو کرا سکیں، اپنے گھر والوں کو، لہذا فضیلت بیان فرماتی دوسرے کا افطار کرنے، اور کہتے ہیں پیٹ بھر کا اگر کھلا دیا افطار کے موقع پر کسی کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ حیض و کثر سے ایسا جام پلائیں گے کہ اس کے بعد کبھی پیاس ہی نہیں لگی۔ تو یہ غمخواری کسی کو اتنا ہی نہیں ہے کہ اپنا خود افطار کر کے بیٹھ جاؤ، اپنے پڑوسیوں کو دیکھو، اپنے ملنے جلنے والوں کو دیکھو، ان کے پاس اتنا ہے کہ نہیں ہے۔ اور ویسے بھی دوسروں کو صدقہ خیرات کی کثرت، حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت کہیں سے کہیں پہنچ جاتی، آپ یوں تو آپ کی سخاوت کا وہ ٹھکانے ہی نہیں تھا، آپ کا دریا بہتا تھا سخاوت کا ہر آن، لیکن فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت ایسی ہوتی تھی جیسے چلتی ہوئی ہوا، جیسے ہوائیں چل رہی، یعنی بس مسلسل داد و دہش کا سلسلہ جاری ہے، جو آ رہا ہے لے کر جا رہا ہے۔ تو سرکار دو عالم نے اپنے عمل سے یہ بتلایا کہ جتنا اس زمانے میں کوئی خرچ کرو تو اللہ کے راستے میں کرو، کسی کی مدد کے لیے کرو، کسی بھی نئے کام میں کرو، اس کا ثواب